آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صرف کلمہ نماز روزہ تک محدود نہیں ہیں، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو زندگی کے ہر شعبے کو گھیرے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کے گھر میں مہمان بھی آ جاتا ہے تو اس کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں کہ مہمان کو کیا کرنا چاہیے اور میزبان کو کیا کرنا چاہیے، میزبان کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور مہمان کے کیا ذمہ داریاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ جائزتہ، کہ جو شخص اللہ کے اوپر اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان لے کر آیا، یعنی ان کو مانتا ہے جو شخص، اور اس کے لیے چاہیے، ضروری ہے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ ضیافت ثلاثۃ ایام، اور مہمانی جو ہے وہ 3 دن ہے، 3 دن سے زیادہ مہمانی نہیں ہے۔ کوئی اگر اس سے زیادہ رہ رہا ہے کسی مجبوری کے اندر تو مہمان بن کے نہ رہے، اب گویا کہ وہ گھر کا ایک فرد بن گیا، جیسے سارے گھر والوں کے اوپر کوئی نہ کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کام کرنے کی، تو اس کے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس گھر کے کام وغیرہ کرنے کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کو بتایا کہ اس نے کیا کرنا ہے، فرمایا کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن 3 رات سے زیادہ رہے، اتنا طویل قیام نہ کرے جس سے کہ میزبان مشقت کے اندر پڑ جائے۔ اور ایک حدیث کے اندر آیا کہ کوئی اتنا زیادہ قیام نہ کرے کہ جس سے میزبان جو ہے وہ گناہ کے اندر پڑ جائے، گناہ گار ہو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ گناہ گار کیسے ہوگا؟ کہا اس کو مشقت کے اندر ڈالنا، پریشانی کے اندر ڈالنا، اس سے وہ گناہ گار ہو۔ تو سب سے پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ باللہ، اللہ کے اوپر جو ایمان لے کر آیا، یعنی مہمان کی اگر اس کو کھلانا ہے پلانا ہے تو وہ اللہ کے لیے کرنا ہے، نہ کہ اپنی شان بڑھانے کے لیے، اپنا نام بڑھانے کے لیے، یا کل میں اس کے گھر پہ جاؤں گا تو یہ مجھے اس طرح کھلائے گا پلائے گا، اس چیز کے لیے نہیں، بلکہ کھلانا پلانا، مہمان بھی اللہ کی طرف سے آیا، اس کا اکرام بھی اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا، تو اس کو کھلانا اور پلانا وہ بھی اس لیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ والیوم الآخر، اور جو آخرت کے اوپر ایمان لے کر آیا، مسلمان کے سارے کاموں کے اندر آخرت کو یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، آخرت کو یاد کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارا جو بھی اچھا اور نیک عمل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا آخرت کے اندر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو میں جو اپنے مہمان کا اکرام کر رہا ہوں، اس کو کھلا رہا ہوں، اس کو پلا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے آخرت کے اندر اس کا بدل عطا فرمائیں گے، اس کے اوپر بھی ایمان ضروری ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ، پس میزبان جو ہے وہ مہمان کا اکرام کرے، یومن ولیلۃ، ایک دن اور ایک رات اس کا اکرام کرے، یعنی عام جو کھانا بنتا ہے اس سے ایک آدھا ڈش فالتو بنانا، اضافی بنانا میٹھے کے اندر، یا اس کے لیے علیحدہ سے اکرام والا کھانا ہو جس سے پتہ لگے کہ واقعی مہمان کے لیے بنایا، گھر کے کھانے سے ہٹ کر علیحدہ سے کھانا اس کے لیے تیار کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے مہمان کے لیے یہ حکم دیا گیا۔ لیکن یہ صرف ایک دن اور ایک رات کے لیے ہے، 24 گھنٹے کے اندر جو کھلایا پلایا جائے، پھر اس کے بعد عام جو گھر کے اندر کھانا بنتا ہے بس وہی مہمان کو دیا جائے۔ اور یہ مہمان کے لیے بھی مناسب نہیں کہ وہ ڈیمانڈیں کرے، جیسے آج کل ہمارے گھروں کے اندر آ جاتے ہیں اور آ کر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھئی ناشتے میں تو ہم یہ کھائیں گے، شام کو تو اگر کڑھائی گوشت ہو جائے تو مزہ آ جائے۔ اپنے گھر میں سال ہا سال جو چیز نہیں کھائی ہوتی وہ ہم لوگ دوسروں کے گھروں کے اندر جا کر فرمائشیں کرتے ہیں، یہ مناسب نہیں، منع فرمایا اس سے۔ جتنی دوسرے کے اندر طاقت ہے وہ اسی حساب سے کرے، اور اگر کوئی ہمارا اکرام نہیں کرتا گھر پہ جانے پر، ہمیں پتہ نہیں وہ بیچارہ کس حال کے اندر ہے، اس کی گھر کی کیا حالت ہے، کون اپنے گھر کے حالات بتاتا ہے کہ ہم تو مر گئے فلاں کے، بیچارے چپ رہتے ہیں۔ تو اگر کوئی ہمارا صحیح کھانا نہیں کرتا، اچھا کھلاتا نہیں ہمیں، یا جو ہم نے ذہن میں سوچ کر گئے ہوتے ہیں معیار کہ یہ کھلائے گا اور یہ کھلائے گا، وہ بیچارہ اس کے اوپر پورا نہیں اترتا تو اس سے ناراض ہوتے ہیں۔
دوسری جگہوں پر جا کر اس کی برائی کرتے ہیں، اس کی شکایت کرتے ہیں، یہ ہم حرام کام کرتے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ ایک تو ہم اس کے گھر پر گئے، اس کا کھا کر آئے، اس کا پی کر آئے، پھر دوسری جگہ پر جا کر کہ اس نے تو ہمارے لیے کیا ہی کچھ نہیں، ہماری طرف آیا تھا، ہم نے تو یہ بھی کھلایا تھا، یہ بھی کھلایا تھا، یہ بھی کھلایا تھا، ہم گئے تو انہوں نے چائے روٹی اور بس ایک صرف شیر علیحدہ سے بنائی بھی تھی، اور وہ بھی بالکل ہلکی سی۔ تو یہ بہت گھٹیا سوچ۔ ہو سکتا ہے میرے اس وقت حالات اچھے ہوں، میں نے اچھا کر دیا، اس بیچارے کے حالات اچھے نہیں ہوں تو وہ اچھا نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ اتنا طویل قیام نہ کرے کہ جس سے دوسرا گناہگار ہو، یہ وہ مشقت کے اندر، میزبان مشقت کے اندر پڑے، یہ مہمان کے لیے جائز نہیں۔ اور اس سے زیادہ اگر رہتا ہے، 3 دن سے زیادہ اگر رہتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ جیسے اور گھر کے کام کاج وغیرہ دوسری چیزوں کے اندر گھر والے لگ رہے ہوتے تو اس کو بھی ضروری ہے کہ وہ بھی ان کاموں کے اندر لگے، کسی مجبوری کی وجہ سے اگر وہاں پر رہتا